السلام علیکم عزیز طلباء طالبات، جماعت تاہم سبق ہے جی اردو ادب میں عید الفطر۔ ڈاکٹر وحید احمد قریشی اس سبق کے تخلیق کار ہیں۔ اس سبق میں ڈاکٹر وحید قریشی ہمیں عید الفطر کا اردو ادب میں مقام بتاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اردو ادب میں عید الفطر کو بہت زیادہ اہمیت دی گئی ہے۔ اگر اردو کی غزلیہ شاعری کی بات کریں تو غزلیہ شاعری میں عید کا چاند، حلال و ابرو، محبوب سے روز عید، ملاقاتیں اور اس طرح کے اور موضوعات ہی بہت اہم رہے ہیں۔ پہلے عید پر غزلیہ شاعری کی جاتی تھی، لیکن 1857 کی جنگ آزادی کے بعد اردو شاعری میں نظموں کی طرف توجہ ذرا زیادہ ہو گئی، تو عید کے موضوع میں بھی اشاراتی اور علامتی امکانات زیادہ جو ہیں وہ پیدا ہوئے، اجاگر ہوئے، نکل آئے۔ تو اس دور میں اردو شاعری کو ملی احساسات کی ترجمانی کا وسیلہ بنایا گیا۔ ملی احساسات مطلب کہ قوم کے جو ہیں وہ جذبوں کے ساتھ اس کو جو ہے وہ ملایا گیا۔ اردو ادب میں اسلامی اقدار اور روایات کی پاسداری کو ترجیح دی گئی۔ عید الفطر پر نظموں کی کثرت کا بھی یہی حال تھا۔ غزل میں ہی نہیں بلکہ نظم میں بھی عید الفطر پر جو ہے وہ شاعری کی گئی۔ اچھا، شعراء اور ادباء کے تخلیقی جوہر کی بنا پر یہ موضوع یعنی کہ عید الفطر کا موضوع جو ہے وہ کئی سمتوں میں پھیل گیا۔ عید کے چاند کو مسلمانوں کی تہذیبی اور فکری زندگی کے وسیع تر جغرافیے سے ملایا گیا، جس نے عید کے موضوعات میں نئی باریکیوں کو ادبی خوشی کے ملے جلے جذبات سے ہم آہنگ کر دیا۔ گلدستہ عید میں موضوعات صحن عید گاہ میں ملاقات، درون خانہ عید ملن سے بڑھ کر جذبات کے وسیع تر رقموں میں پھیل گئے۔ یعنی کہ جو ایک دو موضوعات تھے ان سے ہٹ کر جو ہے وہ اور زیادہ جو ہیں وہ موضوعات نکل آئے۔ کون کون سے موضوعات؟ مثلاً مسلمان فیشن ایبل خاتون کی ڈائری سے لے کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عید، بچوں اور بڑوں کی عید، دوگانی عید یعنی کہ دو لوگوں کی عید، اور ترکر ماما کی عید، عید اور قرض، عیدی، گھر کی مالکہ کی عید، رمضان اور خیرات، یتیموں کی عید، متوسط اور غریب طبقے کے حالات سے منسلک نظر آتی ہے۔ اسی تمدنی پس منظر میں عید معاشرتی زندگی کی ایک تہذیبی اکائی بھی بن جاتی ہے۔ معاشرتی زندگی کی ایک جو ہے وہ اکائی بھی بن جاتی ہے۔ اس وسعت پذیری سے موضوع کی جڑیں ہماری ادبی روایات میں پھیل گئی ہیں۔ ہماری ادبی روایات میں بھی جو ہے وہ اس کی جڑیں نظر آتی ہیں، اس کا عکس نظر آتا ہے۔ اچھا، دلی کی بربادی پر لکھے گئے نوحوں میں خواجہ حسن نظامی نے دولت سے اور عزت سے محروم ہونے والے شہزادوں کی قسم پرسی کا حال بیان کیا ہے۔ یعنی کہ انہوں نے اپنی شاعری میں شہزادوں کے جو ہیں وہ حالات کو بیان کیا ہے کہ دلی اجڑنے کے بعد ان کے ساتھ جو ہے وہ کیا ہوا، یا کس طرح انہوں نے اپنی جو ہے وہ زندگی گزاری اور کس طرح انہوں نے اپنے آپ کو جو ہے وہ پناہ گزین کیا۔ اچھا، اس روایت کا آغاز سر سید احمد خان نے کیا تھا۔ انہوں نے مسلمان ہند کی عید کے عنوان سے مسلمانوں کی معاشرتی زندگی کی خامیوں کو بیان کرنے کے ساتھ ساتھ ان کی غربت کو بھی تفصیل سے بیان کیا۔ خواجہ حسن نظامی کے موضوعات میں عظمت رفتہ کی یاد عید کو علامتی حوالہ بنا دیتی ہے، جبکہ یتیم شہزادے کی عید گاہ ماں غریباں کوئے تو ذہنی جذبے اور مذہبی امور سے وابستگی کو بیان کرتے ہیں۔ یعنی کہ یہ موضوعات جو ہیں۔ اچھا، یہ نثر پارے جو ابھی نیچے دیے جا رہے ہیں یہ بھی شعری روایات پر اثر انداز ہوئے۔ حالی کی نظم تہنیت عید الفطر میں عید کو خوشی کے ساتھ مذہبی اقدار سے بھی ہم آہنگ کیا گیا، جیسے ماہ سیام گیا اور روز عید آیا، خوشی کی عید کا حق ہر کوئی بجا لایا، کیا ہے شکر خداوند روزہ داروں نے کہ اپنے صبر کا انعام ہم نے بھر پایا۔ اب دیکھیں ذرا، اقبال کے ہاں بھی ہلال عید خوشی کے ساتھ ہماری ہنسی بھی اڑاتا ہے۔ دیکھو، جہاں پہ یہ جو ہے وہ یاد طفلی میں علامہ اقبال عید کے چاند کی منظر کشی کرتے ہیں، لیکن وہ ساتھ ساتھ جو ہے وہ جیسے بچپن میں چاند دیکھنے کی جو خوشی ہوتی ہے اس کے ساتھ ساتھ وہ ہماری خوشی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ہماری ہنسی بھی اڑاتا ہے، وہ ہمارے جذبات، ہمارے جو ہیں وہ رویوں کی عکاسی بھی کرتا ہے۔
ٹھیک ہے، اقبال کا جو انداز ہے وہ منظر کشی والے رجحان کی طرف بھی مائل کرتا ہے اور ساتھ ساتھ ہمارے جذبات کی جو ہے وہ منظر کشی بھی کرتا ہے۔ اچھا، مجموعی طور پر عید الفطر سے متعلق موضوعات شاعری کے 3 بنیادی رخ ظاہر کرتے ہیں۔ وہ 3 بنیادی رخ کون کون سے ہیں؟ پہلا تو ہے جی عید کے چاند کو مناظر کے حوالے سے بیان کرنے کا رجحان، دوسرا ہے عید کو داخلی مسرت اور خارجی حالات سے منسلک کرنے کا رویہ، اور تیسرا ہے حلال عید کو ملی عزائم کی علامت، ملت کے عروج و زوال کی علامت اور تہذیبی و تمدنی زندگی کے اساس کے طور پر قبول کرنے کا رجحان۔ اسی طرح جو ہے وہ حفیظ جلندری نے بھی عید الفطر کے موضوع پر خامہ فرسائی کی، جبکہ عبد المجید سالک نے بھی اور طالب الہ آبادی نے بھی عید کے موضوعات کو اپنا جو ہے وہ موضوع شاعری بنایا۔ اسی طرح اگر ہم دیکھیں کل ملا کر جو ہے وہ اس سبق کا نچوڑ یا اس سبق کا جو ہے وہ حاصل کلام کیا ہے کہ اس رجحان سے یہ نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں ہم کہ عید کا تصور ہمارے ہاں محض ایک تہوار نہیں بلکہ اس خوشی کا رشتہ ہماری اقدار میں بہت دور تک جاتا ہے۔ عید پر مبنی شاعری ہماری شعری روایات کا اہم اور ناقابل فراموش حصہ ہے۔ جی، اگر ہم اس سبق کا مرکزی خیال جو ہے وہ دیکھیں تو وہ یہ بنتا ہے کہ عید کا تصور مسلمانوں کے ہاں محض خوشی کا تہوار نہیں ہے بلکہ یہ ہماری اقدار کے ساتھ اس کا جو ہے وہ تعلق جڑا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، اردو نثر نگاروں اور شعراء کی تخلیقات نے بھی جو ہے وہ اس حوالے سے جو ہے وہ ہمارا رشتہ اس کے ساتھ مضبوط کیا ہے، ہماری معاشرتی، تمدنی، تہذیبی، دینی اور مذہبی رویوں کو جو ہے وہ انہوں نے بڑے گہرے انداز میں بیان کیا اور اس کے ساتھ ہمارا جو ہے وہ تعلق واضح کیا۔ عید کی شاعری ہماری شعری روایات کا اہم اور ناقابل فراموش حصہ ہے۔ جی، تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو اس سبق کی اچھے طریقے سے سمجھ آئی ہوگی۔